قربانی ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر جو مقیم ہو، صاحب نصاب ہو، اس پر قربانی واجب ہے، جو قربانی کے 3 دنوں میں سے یعنی 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ، ان تینوں دنوں میں نصاب کا مالک بن جائے تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی کے وجوب کے لیے نصاب کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی، یا پھر اس کے پاس میں کچھ کیش رقم ہو، کچھ سونا ہو، کچھ چاندی ہو اور کچھ ایسا سامان ہو جو اس کی ضرورت سے زیادہ سامان ہے، جو سال بھر میں 1-2 مرتبہ بھی اس کے استعمال میں نہیں آتا، اس سامان کو ملا کر کے، کیش رقم کو ملا کر کے، کچھ سونے اور کچھ چاندی کو ملا کر کے، اور اسی طرح دوسری جو اس کی ضرورت کی چیز نہیں اس کو ملا کر کے، ان سب کی مجموعی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا 7.5 تولہ سونے کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اگرچہ نصاب پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو۔ لہٰذا اگر 3 دنوں میں سے کسی بھی دن 12ویں ذی الحجہ کو بھی اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، لہٰذا قربانی کا جو آخر وقت ہے وہ 12ویں ذی الحجہ کے غروب شمس سے پہلے کر دے، اور اگر 12ویں ذی الحجہ کو غروب شمس سے پہلے نہیں کر سکا تو اب قربانی کا وقت نکل چکا، اب اس رقم کو صدقہ کر دے۔ اسی طرح قربانی ہر صاحب نصاب پر موجود ہے، اگر گھر کا مرد ہے، ذمہ دار ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی مستقل اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ اسی طرح عورت اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی، اولاد اگر صاحب نصاب ہے، بالغ اولاد، تو ان پر بھی قربانی واجب ہوگی، لہٰذا پورے گھر میں سے ایک شخص ذمہ دار قربانی کر دے اور وہ یہ سمجھے کہ سب کی طرف سے قربانی کافی ہو گئی، یہ صحیح نہیں۔ ہر شخص پر جو بھی نصاب کا مالک ہو اس پر مستقل اس کی طرف سے قربانی واجب ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو نصاب کا مالک ہو وہ پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے، بعد میں اگر گنجائش ہے تو کسی کی بھی طرف سے کر سکتا ہے۔ یہ غلطی کی جاتی ہے کہ جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ 1 سال قربانی کر کے اپنے آپ کو فارغ سمجھ لیتا ہے اور پھر دوسرے کے نام سے قربانی کرتا ہے، جبکہ خود اس پر واجب ہے، لہٰذا پہلے اپنے ذمے جو چیز واجب ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، بعد میں اگر گنجائش ہو تو کسی کی طرف سے بھی کی جا سکتی اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے، پہلے اپنی طرف سے کرے، بعد میں اگر گنجائش ہے تو کسی کی طرف سے بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر جن لوگوں کی قربانی اس کے ذمے واجب نہیں ہے لیکن وہ کر دیتا ہے تو ان لوگوں کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کر دے تو یہ قربانی عورت کی طرف سے، بیوی کی طرف سے ہو جائے گی، اور اس کو احسان سمجھا جائے گا۔ اور اگر دوسرے شخص کی طرف سے قربانی کر رہا ہے اور اس شخص پر قربانی واجب ہے تو اب اس شخص کی اجازت لینا ضروری ہے، اس کی اجازت کے بغیر قربانی نہ کرے۔ ہاں اگر اس شخص پر قربانی واجب نہیں اور یہ اپنی طرف سے نفلی قربانی کر دیتا ہے تو پھر اب اس کی اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن گھر میں بیوی، بچے عام طور پر چونکہ ان کی اجازت ہوتی ہی ہے، اس لیے اگر بغیر ان کی اجازت کے بھی کر دے تو قربانی ہو جائے گی۔ اس لیے ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ لے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو دینی اور شرعی مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ سب لوگ ان مسائل کو اچھی طرح جان لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔